اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھ رہے تھے یتیموں کے بارے میں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تم پر کسی قسم کی سختی نہیں ہے۔ اور سختی سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ لوگوں کو یہ فکر ہوتی تھی کہ یتیموں کے مال کے ساتھ اپنا مال ملا کے کھائیں تو گناہ ہے، اور اگر الگ کریں تو کیسے کریں، تو یہاں اسی کو بتایا گیا کہ اگر تم چاہو تو ملا کے بھی رکھ سکتے ہو۔ تو بولو شاء اللہ لعنتکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مشقت نہیں ڈالی بلکہ آسانی اور وسعت پیدا فرمائی۔ اصلاح کی نیت سے انہیں اپنے ساتھ ملا سکتے ہو، محتاج ہو تو بے قدر خدمت ضرورت ان کے مال سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو، جیسا کہ فرمایا ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اور جو غنی ہو بہت بچے اور جو محتاج ہو وہ جانے پہچانے طریقے سے کھا لے۔ یہاں اس چیز کو بتا دیا گیا کہ اتنی تمہوں پر سختی نہیں ہے، اگر تم ملا کے رکھتے ہو تب بھی یہ ہے، لیکن بہرحال ہر صورت میں ہونا کیا چاہیے؟ ہر صورت میں ہونا یہ چاہیے کہ یتیموں کو فائدہ پہنچے، ان کا کوئی نقصان نہ ہو۔ آگے پھر ایک سوال آیا، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ۔ اب کیونکہ یہ سارے احکام ایسے آ رہے تھے، جنگیں ہو رہی تھیں، اس میں یتیم بھی ہو رہے تھے، اس میں بیوائیں بھی ہو رہی تھیں، اور اس میں پھر یہ تھا کہ جو نسل تھی ان کی، تو اس کا بھی ڈر تھا کہ وہ اگر کہیں دوسرے ان سے شادی کریں گے تو ان کے جو بچے ہوں گے اور جو پہلے کے بچے ہوں گے ان کا بھی مذہب وہ ہوگا۔ تو یہاں اسی چیز کو بتایا گیا کہ کبھی بھی تمہیں کیا کرنا ہے؟ مشرکات سے نکاح نہیں کرنا، مشرک عورتوں سے نکاح، چاہے وہ تم کو کیسی ہی بدی لگے۔ ولا، اور نہیں، تنکحوا، تم نکاح کرو، المشرکات، مشرک عورتوں سے، حتی یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، ولا امتم، اور البتہ لونڈی، مؤمنۃ، مومنہ، خیر، بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرک عورت سے، ولو، اور اگرچہ اعجبتکم، وہ تم کو بھلی لگے، اعجبتکم، بھلی لگے تمہیں، ولا تنکحوا، اور نہ تم نکاح کرو، المشرکین، مشرک مردوں سے، کس کا؟ مومن عورتوں کا، حتیٰ، یہاں تک کہ یؤمنوا، وہ ایمان لائیں، والعبد، اور البتہ غلام، مؤمن، مومن، خیر، بہتر ہے، من مشرکین، مشرک مرد سے، ولو، اور اگرچہ اعجبکم، اچھا لگے تمہیں، اولئک، یہی لوگ، یدعون، دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں تم کو، الی النار، طرف آگ کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یدعو، بلاتا ہے، الی الجنت، طرف جنت کے، والمغفرت، اور بخشش کے، باذنہ، ساتھ حکم اپنے کے، ویبین، اور بیان کرتا ہے، آیات ہی، آیات اپنی، حکم اپنے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ یہاں بتایا گیا کہ مشرک مردوں سے اور مشرک عورتوں سے، یعنی مشرکین مردوں سے اور مشرکہ عورت سے، یعنی نکاح نہیں کرو۔ اچھا، یہاں اس چیز کو بتایا گیا، آپ دیکھیے اس میں فرق کیا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جیسے ہی رشتہ میاں بیوی کا رشتہ کس پر ہے، کس بنیاد پر ہے؟ ایمان کی بنیاد پر ہے، جو بھی ذرا ہٹا اس سے اس کا رشتہ ختم ہو جائے گا، یا اسی چیز کو بتایا گیا۔ یہاں دیکھیں، جب بھی آپ اس سے ہٹتے ہیں، مذہب سے ہٹتے ہیں، تو آپ کی رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے، اسی چیز کو بتایا گیا۔ سب سے پہلی بات جو قابل توجہ یہ ہے کہ مشرکات سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب کی عورتیں اگرچہ شرک کا ارتکاب کرتی تھیں، لیکن قرآن کریم نے ان سے نکاح کی اجازت دی ہے۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ یہ مشرکات اور مشرکین کے لفظ بطور لقب یا علم کے استعمال ہوئے ہیں۔ دنیا کی بیشتر قوموں نے قسم قسم کی شرک سے اپنے آپ کو آلودہ کیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو مشرک کہلانا پسند نہیں کیا۔ یہ صرف جزیرہ عرب یا مکہ کے مشرک تھے جو بطور علم یا لقب کے اپنے آپ کو مشرک کہلانا پسند کرتے تھے، اس لیے یہاں وہی مراد ہیں۔ واضح طور پر فرمایا کہ عرب کی مشرک عورتوں سے کسی بھی صورت نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔
کوئی مشرک عورت اپنے حسن و جمال، اپنے مال کی فراوانی، اپنے خاندانی شرافت کی وجہ سے تمہیں کتنی بھی اچھی لگے، چاہے تم ان کے عشق میں مبتلا ہو جاؤ، لیکن یاد رکھو ایک مومن لونڈی ایک ایسی مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ اللہ کے یہاں قابل قدر چیز ایمان ہے، حسن و جمال، مال و دولت، خاندانی شرافت نہیں۔ اسی کی مزید وضاحت کرتے فرمایا کہ جس طرح مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں، اسی طرح اپنی لڑکیوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں دینا بھی جائز نہیں، چاہے مشرک مرد اپنی وجاہت اور نجابت کی وجہ سے کتنا بھی دل پسند کیوں نہ ہو، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر قیمت نہیں۔ البتہ وہ غلام جو ایمان کی دولت سے بہراور ہے وہ ایسے مشرک سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ایمان و عمل کو تمام انتصابات اور تمام دل پسند حوالوں سے برتر قرار دینا اسلام کا امتیازی پہلو ہے، اسی وجہ سے اسے آفاقی دین بنا دیا گیا اور تمام چھوٹی موٹی نسبتیں اسی کے بے پایہ سمندر میں غرق ہو کر رہ گئی ہیں۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اسلام نے جو پابندیاں لگائی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی بیاہ کے تعلقات سے مذہب، روایات اور تہذیب و تمدن میں بے پناہ تبدیلیاں آنے کا امکان ہوتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے مذہب والی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاکستان کی مثال لے لیں تو پاکستان میں اگر کوئی اردو اسپیکنگ لڑکی ہے، اس کی شادی ہم پنجابی میں کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا کلچر تبدیل ہوتی ہے اور تبدیل ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ وہاں فلاں جگہ تو یہ کام ہوتا ہے، وہاں تو اس طرح بات کی جاتی ہے، وہاں اس طرح کا لباس ہوتا ہے، وہاں اس طرح کے کھانے ہوتے ہیں، یعنی مختلف ہوتا ہے۔ لیکن وہ مختلف ہونا کوئی ایسی خراب چیز نہیں ہے، لیکن اگر مذہب کے لحاظ سے مختلف ہے تو بہت ہی خراب چیز ہے، کیونکہ لازم بات ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو متاثر کریں گے، اور کیونکہ شرک میں اور برے کاموں میں زیادہ وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ وہ کرتا ہے، دوسرے لوگوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے، کیونکہ اس میں آسانیاں بھی بہت ہوتی ہیں۔ تو اس لیے قوی امکان ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی رشتہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا، وہ جو اگر عورت ہے تو مرد لازم بات ہے کہ مرد مغلوب نہیں ہوتا بلکہ غالب ہوتا ہے، اس لیے عورت جو ہے وہ اس کے دین سے متاثر ہو جائے گی اور اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی کی نہج پر کرے گی۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر مرد مسلمان ہے اور عورت وہ ہے تو پھر بھی یہی ہو سکتا ہے، کیونکہ بچے عورت کے پاس زیادہ رہتے ہیں، بچوں کی تربیت مائیں ہی کرتی ہیں، تو اگر وہ ان کی تربیت اپنے دین کے مطابق کرے گی، اپنی سوچ اور اس کے مطابق کرے گی تو اس کے مطلب یہ ہے کہ نسل خراب ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھی یہ بات بتائی کہ کسی بھی طرح سے کتنے ہی خوبصورت شکل کیوں نہ ہو، کتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی مال وجاہت کیوں نہ ہو، کتنا ہی خاندانی وہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر دین نہیں ہے تو بالکل بیکار ہے۔ اسی چیز کو کہا گیا کہ اگر آپس میں اپنے اپنے خیالات مذہب میں مستحکم اور مخلص ہیں تو دونوں میں سے ہر ایک یہ چاہے گا کہ میری اولاد میرے مذہب میرے طریقے پر چلے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اولاد اس کھچاؤ میں دونوں سے بیگانہ ہو جائے گی، اس میں کوئی مذہب نہیں رہے گا۔ اس گھر میں نہ والدین کا احترام باقی رہے گا اور نہ مذہب سے وابستگی باقی رہے گی۔ قوموں کی تاریخ کے حوالے سے اس معاملے کو دیکھا جائے تو اس کے اثرات اس قدر خوفناک معلوم ہوتے ہیں جنہیں محسوس کرتے ہوئے آدمی اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس نے ہدایت دے کر مسلمانوں کو بہت بڑی تباہی سے بچایا۔ بنی اسرائیل اب دینی بربادی اور قومی ہلاکت کے جس حادثے سے دوچار ہوئے، اس کا سب سے بڑا سبب ان کا ان بت پرست قوموں میں شادی بیاہ کے تعلقات قائم کرنا تھا، جو کسی طرح بھی ان کے توحیدی اثرات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ خود مسلمانوں کی تاریخ اللہ کے حکم سے بغاوت یا لاپرواہی کے نتیجے میں بری طرح داغدار ہے۔ کتنے بڑے حوادث سے اس گمراہی کے باعث امت مسلمہ دوچار ہو چکی ہے۔ اندلس کے سقوط کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب حکمرانوں اور عمرہ کے گھروں میں عیسائی عورتوں کا آنا جانا تھا۔ مغلیہ سلاطین نے ہندو راجاؤں کے ہاں سیاسی مسائل کے تحت جو شادیاں کی، اس کے نتیجے میں ہندوانہ عقائد، اوہام، رسوم اور عبادت کے طریقے بھی ان کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ مغربی قوموں نے ہمیشہ اسے ایک بہت بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اسی بربادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ کافر لوگ تمہیں جہنم کی طرف جانے کی دعوت دے رہے ہیں اور اسلام کی دعوت مغفرت جنت کی طرف نہیں دعوت دے رہے، بلکہ یہ دعوت اللہ تعالیٰ کا قرآن دیتا ہے۔ دونوں کے درمیان بوزل مشرقین ہے، ایک گھر میں جنت اور دوزخ کے مسافر اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ یقینی بات ہے کہ ایک گھر میں ایک منزل کے راہی تو رہ سکتے ہیں، 2 منزلوں کے راہی ایک گھر میں کیسے رہیں گے؟
پہلے تو ہوتا تھا مسلمان اور کافر میں رشتہ ناتا جاری تھا، اس آیت سے حرام ٹھہرا۔ اب ہم نے پڑھا تھا سورہ اس میں مجادلہ میں پڑھیں گے، سورہ ممتحنہ میں پڑھیں گے کہ جیسے مکہ میں جو عورتیں کافر تھیں اور مرد مسلمان ہو کے مدینے آ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کا نکاح ختم ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا۔ اسی طرح سے جو عورتیں مسلمان ہو کے مدینے آ گئی ان کے مرد کافر تھے، وہ مکہ میں تھے تو ان کا بھی نکاح ٹوٹ گیا تھا۔ تو یہاں مطلب یہی ہے کہ پہلے تو یہ تھا رشتہ ناتا، لیکن بعد میں اس آیت سے حرام ہو گیا۔ اگر مرد یا عورت نے شرک کیا تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اور شرک تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہے، کہ اللہ کی صفت میں کسی اور کو جانے، مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم نہیں، یعنی اس کو عالم الغیب سمجھے، یا جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یا ہمارا بھلا یا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے، اور اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے، مثلا کسی کے آگے سجدہ کرے، کسی کے آگے رکوع کرے، اور اس کو مختار جان کر سے حاجت طلب کرے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اہل کتاب کو مشرکین کے مقابلے میں ذکر فرمایا ہے۔ وہاں مشرکین سے مراد بت پرست ہیں، یہود و نصارہ نہیں۔ سورہ بینہ میں ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منافقین، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب مشرکین میں سے کفر کیا باز آنے والے نہ تھے۔ یہ اور دوسری وہ آیات ہے جن میں اہل کتاب مشرکین کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ یہاں بتا دیا کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں اس سے بڑا شرک نہیں جانتا کہ کوئی عورت کہتی ہو میرا رب عیسیٰ ہے، حالانکہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں صرف یہی قول ذکر کیا ہے۔ اسی کے مطابق اہل کتاب کی صرف موحد عورتوں سے نکاح درست ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو صرف خود ذکر کرنے کے باوجود ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے۔ سورہ اس میں پڑھیں گے ہم نساء میں۔ تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب، عثمان بن عفان اور دوسرے کبار صحابہ کا یہی فتویٰ ہے۔ چنانچہ فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مسلمان کے لیے کسی ہندو، بت پرست، کمیونسٹ، آتش پرست، مشرکہ عورت سے نکاح کرنا حرام ہے۔ البتہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح میں اگرچہ ایمان کا خطرہ ہے، لیکن کراہت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ آتش پرست کسی آسمانی تعلیم کو نہ مانتے ہیں نہ اس کے پابند ہیں، جبکہ اہل کتاب عورتوں کو ان کی کتاب کے حوالے سے توحید اور رسالت کی دعوت دی جا سکتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہہ دو اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ مرد کے غالب ہونے کی وجہ سے ان کے توحید قبول کرنے کی بھی قوی امید ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب اہل کتاب کی عورتوں سے جو شرک کی مرتکب ہوں نکاح جائز ہے، تو مسلمان عورتیں جو شرک کرتی ہوں ان سے بھی نکاح جائز ہے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کو مانتی ہیں اور انہیں اس کے حوالے سے توحید و سنت کا قائل کیا جا سکتا ہے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یعنی سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت آزاد ہو یا غلام، اسے مشرک کے نکاح میں دینا جائز نہیں۔ ہم نے پڑھا نا کہ مرد تو اہل کتاب عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن اگر مرد اہل کتاب ہے اور مسلمان عورت ہے تو ان کی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی کوئی سا بھی ان کا مذہب ہو، مشرک ہوں، بت پرست ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، دہریے، کسی بھی غیر مسلم سے مسلم عورت کا نکاح جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں سے نکاح حرام کرنے کے بعد سورہ مائدہ میں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی، مگر مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دینے سے منع کرنے کے بعد کسی غیر مسلم سے نکاح کی اجازت نہیں دی۔ مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اسلام کی سربلندی کے خلاف ہے۔ جس طرح کسی بھی مشرک سے مسلمان عورت کا نکاح جائز نہیں، خواہ یہودی ہو یا عیسائی، اسی طرح اگر کوئی کلمہ گو مسلمان بھی شرک کا مرتکب ہو، جیسا کہ حاشیے کے شروع میں شیخ عبد القادر نے وضاحت فرمائی، تو اس سے کسی مسلمان معاہدہ عورت کا نکاح جائز نہیں، کیونکہ مرد کے غالب ہونے کی وجہ سے اس معاہدہ عورت کو شرک پر مجبور کیے جانے کا خطرہ ہے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، یہ جملہ واضح دلیل ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، بلکہ اس کا ولی اس کا نکاح کر کے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح سے منع فرمایا، صحیح بخاری میں ہے۔ اس میں امام بخاری نے زیر تفسیر آیت اور دو مزید آیات اور حدیث سے مسئلہ ثابت فرمایا۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قل کہہ دیجئے ہوگا وہ اذن فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ بیماری ہے پس دور رہو اپنی عورتوں سے اس حالت میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ اور نہ قریب جانا ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَہَّرْنَ پس جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ پس آؤ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ وہاں سے جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب التوابین پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، یحب المتطہرین اور وہ پسند کرتا ہے پاکیزہ لوگوں کو۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے لیے ایک ہدایت نامہ ہے جس میں زندگی کی تمام ضروریات، تمام احساسات کے حوالے سے رہنمائی مہیا کی گئی ہے۔ انسانی زندگی کا اسلوب یہ ہے کہ ایک ضرورت سے دوسری ضرورت پھوٹتی ہے، ہر ضرورت کے پیدا ہونے کے وقت اس کی رہنمائی کی طلب ہوتی ہے۔ قرآن کریم اپنی مخصوص حیثیت کی وجہ سے اسی ترتیب اور اسلوب کے ساتھ ہدایت دیتا ہے۔ اس صورت کے مضامین کو دیکھ لیجئے، اس کے مضامین میں درجہ بدرجہ حج کے مضمون تک پہنچے۔ بیت اللہ چونکہ قریش مکہ کے قبضے میں تھا، اس لیے حج کی ضرورت سے بیت اللہ کی آزادی کا سوال پیدا ہوا، تو جہاد فرض کیا گیا، جہاد کی نظر سے انفاق کی ضرورت پیدا ہوئی تو اس کے احکام دیے گئے۔ عرب میں چونکہ خمار اور میسر کی مجالس خیر سالی کے زمانے میں انفاق کا بہت بڑا ذریعہ تھی، اس لیے اس کی جواز اور عدم جواز کا سوال پیدا ہوا، اور انفاقی کے حوالے سے یتیموں کی دیکھ بھال اور ہمدردی کے مسائل پیدا ہوئے۔ پھر ان کی ماؤں سے نکاح کرنے کے حوالے سے نکاح اور طلاق کے مسائل کی ضرورت نے جنم لیا۔ نکاح اور طلاق اور عدت اور وراثت کے مسائل کا چونکہ بہت حد تک انحصار ایام ماہواری میں میاں بیوی کے تعلق اور اس کی حدود پر ہے، اس لیے سوال کو خود بخود اہمیت مل گئی، چنانچہ اس نے ایک سوال کی شکل اختیار کر لی، اور اس رکوع میں سب سے پہلے اسی سوال کا جواب دیا گیا۔ سب سے پہلے سوال کی نوعیت کو سمجھا جائے تاکہ اس کے جواب کی اہمیت، افادیت اور وسعت اچھی طرح ذہن نشین ہو سکے۔ سوال کا پس منظر یہ ہے کہ عورتوں کے ایام مخصوص میں تمام مذاہب میں تصور تو پایا جاتا تھا کہ ان دنوں میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے قربت اختیار نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس میں بہت حد تک افراط و تفریط بھی پائی جاتی تھی، اور بہت دفعہ حدود سے تجاوز بھی کیا جاتا تھا۔ یہود اور ہمارے قریبی ہمسائے ہندوؤں نے مذہبی طور پر یقین کر رکھا تھا کہ یہ عورت ان ایام میں اس حد تک ناپاک ہوتی ہے کہ نہ صرف اس سے قربت نہیں ہونی چاہیے بلکہ آئلی زندگی کے کوئی تعلق بھی اس کے ساتھ باقی نہیں رہنا چاہیے، نہ اس کو اپنے قریب بیٹھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، نہ اس کے جسم کو چھوا جا سکتا ہے، نہ وہ کھانے پینے کے برتنوں کو ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ وہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو کھانا پکا کر دے سکتی ہے، یعنی کچن میں جانے کی اس کو اجازت نہیں۔ عورت عام طور پر اس حالت میں 3 دن سے لے کر 10 دن تک مبتلا رہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مہینے کا تہائی حصہ بالکل عضو معطل بنی رہے۔ دینی معاملات تو ایک طرف رہے، اسی دنیوی معاملات بھی انجام دینے کا کوئی حق نہیں۔ گھر میں کسی جانور سے بھی یہ سلوک نہیں کیا جاتا جس سے شکار ان مذاہب میں عورت کو بنا دیا گیا، اور عیسائیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان ایام میں بھی کسی طرح کی پابندی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان میں بری طرح اباحیت پائی جاتی تھی، نہ انہیں گندگی کا احساس تھا، نہ خاتون کی ناموافق طبیعت کا، حالانکہ عیسائیت شرعی اعتبار سے تورات کی شریعت کی متبع ہے، لیکن سینٹ پال نے ان کو اس بری طرح سے پٹریچ اتارا کہ شریعت کی پابندیوں سے آزاد کر دیا۔ شریعت کی پابندیوں سے آزادی کا مطلب خواہشات کو علی الاطلاق پیروی کے سوا اور کچھ نہیں۔ مشرکین عرب بھی بہت حد تک اس افراد و تفریط کا شکار تھے، وہ اگرچہ اپنے رویے کا انحصار ملت ابراہیم پر رکھتے تھے لیکن حقیقت میں وہ صرف خواہشات کے پرستار تھے۔ اسلام نے ان غیر معتدل رویوں کے درمیان ایک نہایت معتدل اور حکیمانہ اسلوب زندگی اختیار کرنے کا حکم دیا جس سے بہتر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم اس آیت کریمہ کے ایک ایک ارشاد پر غور کرتے ہیں۔ سوال کے جواب میں سب سے پہلے بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ یہ حیض ایک اذى ہے۔ اذى کا معنی گندگی بھی ہوتا ہے اور بیماری بھی۔ گندگی تو ظاہر ہے، خون سے بڑھ کر گندگی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لحاظ سے عورت ان دنوں میں انتہائی گندہ حالت میں ہوتی ہے۔ کوئی سلیم الطبع انسان اس حال میں عورت کے قربت کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ ان دنوں میں اس کیفیت میں ہوتی ہے جسے صحت سے زیادہ بیماری کے قریب سمجھنا چاہیے۔ اس کی طبیعت میں اعتدال نہیں رہتا، چنانچہ چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، جذبات شدت اختیار کر جاتے ہیں، معمولی باتوں پر برہم ہو جاتی ہے۔ وہ باتیں جو عام دنوں میں آسانی سے گوارا ہو جاتی ہیں، ان دنوں میں انہیں برداشت کرنا عورت کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لفظ کے استعمال سے جہاں شوہر کو اس کے قریب نہ
جانے کی علت سے آگاہ کیا گیا، وہیں سے بھی مشورہ دیا گیا، اشارہ کیا گیا کہ ان دنوں میں اپنی بیوی سے نہایت سازگاری رکھنے کی کوشش کرو۔ اگر اس کی طرف سے کوئی ناموافق بات بھی سامنے آئے تو برداشت کرنے کی کوشش کرو، اس کو نارمل سمجھ کے اس سے معتدل اور ہموار رد عمل کی توقع مت کرو۔ اگرچہ وہ کسی وقت ناگوار رویے کا اظہار کرے تو اسے اس کی حالت کا تقاضا سمجھ کر نظر انداز کر دو۔ اس کے گندہ ہونے کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اس کی قربت اختیار نہ کرو جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ قربت اختیار نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگلے جملے سے اس کی وضاحت فرما دی گئی، یعنی قربت اختیار نہ کرنے کا مطلب میاں بیوی کا رشتہ قائم نہ کرنا ہے، جسے رشتہ زوجیت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انسانی رشتے ان میں کوئی رکاوٹ نہیں، تم صرف اس سے انتہائی جسمانی قربت سے پرہیز کرو، لیکن باقی ہر طرح کی قربت اور ہر طرح کے معاملات میں شرکت اور ساتھ اٹھنا بیٹھنا، گھر کا کام کاج کرنا، کھانا پکا کے دینا، بچوں شوہر کی خدمت کرنا، اس طرح کی کسی بات پر کوئی پابندی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے لیے مناسب رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طرز عمل سے جو کچھ امت کے حوالے کیا سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی حالت میں عورتیں نماز، روزے اور قرآن خوانی سے دور رہیں، اور لیکن زندگی کے باقی معاملات میں ان کی شرکت سے کوئی معنی نہیں۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی حالت میں مسجد میں کھڑے ہو کر اپنے گھر سے کوئی چیز مانگی۔ حضرت عائشہ کو آپ کو وہ چیز پکڑانے میں تامل ہوا کیونکہ وہ ایام مخصوص گزار رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ناپاکی کا اثر تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اسی حالت میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر باہر نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے اس کو دھو دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں مخصوص دنوں میں چونکہ نماز نہیں پڑھتی تھی، اس لیے میں تہجد کے وقت سو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے تہجد ادا فرما رہے تھے۔ کمرہ تنگ ہونے کے باعث ایک طرف لیٹنے کی جگہ نہیں تھی۔ میری احتیاط کے باوجود بھی میرے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتا، چنانچہ جب آپ سجدے میں جاتے تو میں اپنے آپ کو سمیٹ لیتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تو میں پاؤں پھیلا لیتی۔ اس احتیاط کے باوجود بھی سجدہ کرتے ہوئے بعض دفعہ آپ کا ہاتھ مجھ سے چھو جاتا۔ اندازہ فرمائیے کہ نماز کی حالت میں مجھ سے چھو جانے کے باوجود نہ آپ کی نماز ٹوٹتی ہے، نہ آپ کا وضو ٹوٹتا۔ حضرت عائشہ نے ان باتوں کو صرف اس لیے بیان فرمایا تاکہ امت کو ان مسائل کا علم ہو جائے کہ حائضہ عورت ناپاک ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن پاک کو نہیں چھو سکتی اور اپنے شوہر سے جسمانی قربت بھی نہیں کر سکتی، لیکن زندگی کے باقی معاملات میں معمول کے مطابق دخیل رہتی ہے۔ یتہن اور تطہرن معنوی اعتبار سے دونوں ایک ہے، یعنی دونوں کا معنی ہے کہ وہ عورتیں پاک ہو جائیں، لیکن عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ کثرت الفاظ تبدل علی کثیرت المعانی، الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ تطہرن میں چونکہ الفاظ زیادہ ہیں، اس لیے اس کی طہارت اور صفائی بھی یقیناً زیادتی ہوگی، اور وہ زیادتی یہ ہے کہ خون بند ہو جانے کے بعد وہ عورتیں غسل بھی کر لیں۔ خون بند ہونے کے بعد میاں بیوی کو قربت کی اجازت ہے، لیکن صحیح اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ نہانے دھونے سے میاں بیوی کو ایک دوسرے کی قربت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس قربت کے بارے میں ایک عجیب بات ارشاد فرمائیے، من حیث امرکم اللہ، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، اور تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اپنے لیے آگے بھیجو، اللہ سے ڈرتے رہو، خوب جان لو کہ تمہیں سے لازماً ملنا ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ شوہر کے لیے اس کی بیوی کی حیثیت کیا ہے، اور اسے شوہر ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس آیت سے کریمہ میں نہایت جامعیت کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا گیا۔ سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہے۔ یہ ایک استعارہ ہے جس میں بہت ساری باتیں سمیٹ کر کہہ دی گئی ہیں۔ حرث کا معنی عربی زبان میں کھیتی کے ہیں، اور کھیت پر بھی یہ لفظ آتا ہے۔ کھیتی چاہے اپنے اندر کتنا بھی تنوع رکھتی ہو، کتنی بھی اس میں قسمیں لگی ہوں، بہرحال حرث ہے۔ ہر طرح کی فصل کو حرث کہا جاتا ہے، اور باغ کو بھی حرث کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی کھیت کی پیداوار ہے۔ بیوی کو کھیتی قرار دے کر شوہر کو اس کی حیثیت بتائی گئی کہ تم اپنی ازدواجی زندگی کا حاصل یہ مت سمجھنا کہ پیش نظر صرف ایک کی زندگی گزارنا ہے، اور مجھے اپنی بیوی سے ہر وقت ہر طرح کی خوشیاں حاصل کرنی ہیں، جن کا تعلق انسان کے سفلی جذبات، جنسی خواہشات سے ہے۔
کھیتی کوئی بھی ہو، کھیتی کا مالک اپنی کھیتی کے بارے میں صرف یہی تصور نہیں رکھتا کہ مجھے باغ کا گھنا سایہ چاہیے، لہلاتی فصلوں کو آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا حسن چاہیے، کھیتوں میں اڑتے چہچہاتے پرندوں کی آواز چاہیے۔ یقیناً یہ تمام چیزیں کھیتی کے مالک کا حق ہیں، لیکن کھیتی کے مالک کے پیش نظر ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ان ذمہ داریوں کا بھی شدید احساس ہونا چاہیے جو اس کھیتی کے حوالے سے اس پر عائد ہوتی ہیں۔ کھیتی کا مالک اپنی کھیتی کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھے گا، مناسب وقت پر پھل نہیں چلائے، ضرورت کے مطابق اس کو کھاد اور پانی نہیں دے، اور موسمی حالات اور آفات سے بچانے کی تمام تدبیریں بروئے کار نہ لائے، اور کھیتی کو نقصان پہنچانے والے تمام چرند پرند اور کھیتی کے دشمنوں سے اس کی حفاظت نہ کرے، تو کھیتی کے مالک کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں کہ یہ کھیتی میری ہے۔ یہ تو اس کے مالک ہونے کی حیثیت سے لازمی تقاضے ہیں جن سے عہدہ برآ ہونا بہر صورت ضروری ہے۔ شوہر کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی بیوی سے ہر طرح کی خوشیاں حاصل کرنا تو چاہتے ہو، لیکن اس سلسلے کی جو ذمہ داریاں ہیں تمہیں اگر ان کا احساس نہیں تو پھر میاں بیوی کے تعلق سے بے بہرا ہو۔ مزید فرمایا فاتو حرصکم ان شئتم، یعنی اس میں نہایت خوبصورتی سے متذکرہ بالا دونوں باتوں کی طرف دوسرے پہلو سے اشارہ فرمایا گیا۔ انا شئتم سے مراد ازدواجی زندگی کی آزادی کی طرف اشارہ ہے کہ تم اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم کرنے میں ہر طرح سے آزاد ہو، تمہاری خلوت تمہاری اور تنہائی پر فطرت کی چند پابندیوں کے وجہ سے کوئی پابندی نہیں۔ اور یہاں پھر لیکن تمہیں بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ تم جس باغ سے عیش و نشاط سمیٹنا چاہتے ہو بہر صورت باغ ہے، کوئی جنگل نہیں، وہ ایک کھیتی ہے، کوئی ویرانہ نہیں۔ تم اس کھیتی کے کسان اور کاشتکار ہو، تم اس کے اجاڑنے اور پامال کرنے والے نہیں ہو، اور جب تک یہ احساس تمہیں دامنگیر رہے گا کہ تم اپنی کھیتی میں ہو، جنگل یا ویرانے میں نہیں، تو یقیناً اس تصورات سے بیگانہ نہیں ہو سکتے کہ ہر فصل کا ایک موسم ہوتا ہے اور تخم و ریزی کا ایک وقت ہوتا ہے۔ نہ بے موسم فصلیں اگتی ہیں، نہ بے موسم تخم ریزی ہوتی ہے۔ اس سے بھی بڑی بات یہ کہ تخم ریزی جب بھی ہوتی ہے وہ کھیتی میں ہوتی ہے، کھیتی سے باہر نہیں، اور تخم ریزی سے مقصود تخم کا ضیاع نہیں ہوتا بلکہ اس سے پیداوار حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ بیویوں کے حرص ہونے نے خاندانی منصوبہ بندی کی جڑ کاٹ دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ کے ارشاد سے اسی بات کو آگے بڑھایا گیا کہ ازدواجی تعلقات کے صحیح احساسات کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تم نسل انسانی کے قافلے کو آگے بڑھنے میں مدد دو، تم اپنے آباء و اجداد کی انسانی میراث ہو، یہی میراث آگے چلنی چاہیے تاکہ انسانی قافلہ رکنے نہ پائے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم جو نسل مستقبل کے حوالے کرو، تربیت یافتہ اخلاق سے مرصع ہونے چاہیے تاکہ تمہارے بعد تمہاری اولاد سے تمہاری جسمانی وارث نہ ہو بلکہ تمہاری اخلاقی خصوصیات کو بھی آگے منتقل کرے، اور یہی حقیقت میں وہ جوہر ہے جو نسل در نسل انسانی اخلاقی خصوصیات کو باقی رکھتا ہے۔ اسی سے قومیں توانا ہوتی ہیں، اور شاید اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کی تربیت میں کسی طرح کی کمزوری نہ دکھاؤ، خوب جان لو کہ تمہیں اپنے رب سے ملنا ہے، اس کے حضور حاضری دینی ہے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں اور اولاد کے متعلق بھی تم سے جواب طلبی کرے گا۔ اگر تم نے اپنا فرض ٹھیک ادا نہیں کیا تو اس وقت جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان اور یقین لانے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی ہدایت پر پوری طرح یقین رکھتے ہیں اور اسے اپنا عمل بناتے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں سرفراز فرمائے گا۔ یہاں یہ بھی بتا دیا کیا کہ اگر کوئی زیادتی کرے گا تو کوئی نہ کوئی گواہ ہوتا ہے، اگر زیادتی کا کوئی نہ کوئی گواہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جان رکھو، اور یہ کہ تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہے، یعنی ایک دن ایسا آنا ہے جس دن تم اس کے دربار میں پیش ہوگے اور تمہیں اپنے برے بھلے عمل کا جواب دہی کرنی پڑے گی۔ دنیا میں اگر تم کسی پر زیادتی کرتے ہو، بیوی کے ساتھ زیادتی کرتے ہو یا بچوں کے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اپنی زیادتی کا جواب دینا ہوگا۔ اب یہاں پہ بتایا گیا قسم کے بارے میں، بلا تجمع اللہ، اور نہ بناؤ اللہ کو
عرضۃ لایمانکم، اپنے اللہ کو اپنی قسموں کی رکاوٹ نہ بناؤ۔ ان تبروا وتتقوا، یہ کہ تم احسان نہیں کرو گے اور نہ حدود الہی کا احترام کرو گے، وتصلحوا بین الناس، اور نہ لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے، یعنی یہ قسم نہ کھا لو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، اور نہیں معاوضہ کرے گا اللہ تعالیٰ باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں پر، ولکن لا یؤاخذکم، اور لیکن معاوضہ کرے گا تمہارا بما کسبت، جو کچھ تم نے کمایا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ انسانی معاشرے میں معاشرتی، سماجی، سیاسی معاملات میں قسم کی ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے۔ ہر معاشرے میں جس نام کی قسم کھائی جاتی ہے اس کا خاص احترام ملحوظ خاطر ہوتا ہے۔ اس معاشرے میں رہنے والے لوگ حتی الامکان غلط بات کے لیے اس نام کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے۔ جب بھی کسی معاملے میں اعتماد پیدا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، یا کسی شبے کے ازالے کا موقع ہوتا ہے، یا کسی معاہدے کا استحکام دینا مقصود ہوتا ہے، تو عموماً قسم سے ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے۔ یہاں جن مسائل کا ذکر ہو رہا ہے ان میں بھی بعض اوقات کبھی بیوی کو قسم کھانی پڑتی ہے اور کبھی شوہر کو۔ خاص طور پر آگے جو احکام ذکر کیے جا رہے ہیں جن میں بہت اہم اعلیٰ کا معاملہ ہے، ان میں چونکہ دار و مداری قسم پر ہے، اس لیے مسائل کا ذکر کرنے سے پہلے پروردگار نے مناسب سمجھا کہ اس قسم کی اہمیت کو واضح کیا جائے۔ عرضتاً کا معنی ہے عاجز، یعنی رکاوٹ، حاجز، رکاوٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو، اور ہر معاشرے میں ہمیشہ رہتے ہیں، جو کسی وجہ سے کسی نیک کام کو چھوڑ دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس پر اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ مثلا ماں باپ سے بگڑ گئے تو کہا آئندہ میں ان کی خدمت نہیں کروں گا، بھائی سے ناراض ہو گئے تو اس سے قطع تعلق کرنے کی قسم کھا لی، یا کسی ادارے کی مدد کر رہے تھے، کسی واقعے سے مشتعل ہو گئے اس ادارے کی مدد نہ کرنے کی قسم کھا لی۔ پھر جب کوئی انہیں کہتا کہ تم نے نیک کام سے ہاتھ کھینچ کر بہت برا غلط فیصلہ کیا تو جواب میں عذر کرتے کہ فیصلہ غلط ہی صحیح، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو میں قسم کھا چکا ہوں۔ ایسے لوگوں پر دو حوالوں سے تنقید فرمائی گئی۔ ایک تو یہ کہ تم بھلائی کے کام نہ کرنے پر اللہ کی قسم کھا کر گویا اللہ کے نام کو اپنے اور بھلائی کے درمیان ایک رکاوٹ کے طور پر پیش کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس اللہ نے بھلائی کو وجود بخشا، انسانوں کو بھلائی کرنے کا پابند ٹھہرایا، تو اسی کے نام کو بھلائی نہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہو۔ اس سے زیادہ اللہ کے نام کی توہین اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ کی ذات یا اس کے نام کی توہین اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسے مجرم کو نہ اللہ کبھی معاف کرے گا، نہ اللہ کے ماننے والے کبھی معاف کرتے ہیں۔ تنقید کا دوسرا حوالہ یہ ہے کہ اللہ نے بھلائی اور نیکی کے تین راستے کھولے ہیں۔ ایک کو بر کہا گیا، دوسرے کو تقوی اور تیسرے کو اصلاح بین الناس۔ یہی تینوں باتیں پورے دین سے عبارت ہیں۔ بر کا لفظ ان تمام نیکیوں پر حاوی ہے جن کا تعلق والدین، رشتہ داروں، مسکینوں، یتیموں اور دوسرے مستحقین کے حقوق سے ہے۔ یوں کہہ لیجیے کہ تمام حقوق العباد بر کے مفہوم میں شامل ہیں، اور تقوی ان نیکیوں پر بولا جاتا ہے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اس لحاظ سے تمام عبادات، تمام معاہدے، تمام نظر و نیاز اور منتوں کے معاملات، تمام قربانیاں اور ایک پہلو سے تمام معاہدات اس میں شامل ہیں۔ اور اصلاح بین الناس سے مراد وہ نیکیاں ہیں جو انسان کو انسانوں سے جوڑنے، انسانوں کے کام آنے، انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے، انسانوں کو بھلا چاہنے سے متعلق ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر لوگ ان تمام نیکیوں میں سے کسی ایک نیکی یا تمام نیکیوں کو نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں تو پھر انسانیت کے دامن میں باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے قسم کھانے والوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی ذات نہ سنتی ہے، نہ جانتی ہے، کہ وہ اللہ کو اتنا بے خبر نہیں جانتے ہو، یا ان کا ایمان اتنا کمزور نہ ہوتا تو ایسی نیکیوں سے روکنے کا تصور نہ کرتے، اللہ کے نام کو درمیان میں لانے کی تو کبھی جسارت بھی نہ کرتے۔ ایسی قسموں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم کسی بات کی قسم کھا لو پھر اس کے بعد دیکھو کہ اس سے دوسرا کام نیک معلوم ہوتا ہے، دوسرا کام کرو تو زیادہ نیک ہے، تو نیک کام کر لو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ یعنی دین کا اصل مقصد بھلائیوں کو اختیار کرنا اور انہیں فروغ دینا ہے، تو پھر قسم کو ان کے لیے رکاوٹ نہ بناؤ۔ اگر تم غلطی سے ایسا کر چکے ہو تو قسم توڑ ڈالو، قسم کا کفارہ دے دو، اور قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو،
औसत दर्जे का खाना या 10 मिस्कीनों को कपड़े पहना दो औसत दर्जे के, और अगर इससे मुतमईन नहीं हो सकते तो फिर 3 दिन के रोजे रखो। कसम की अक़साम, दूसरी आयत करीमा में कसम की अक़साम की तरफ इशारा किया गया है, बताया गया है कि कौन सी कसम है जिस पर अल्लाह मुआवजा नहीं फरमाएगा। कौन सी कसम है जिस पर अल्लाह मुआवजा नहीं करवाएगा? यमीन लगव। जिस कसम पर मुआवजा नहीं होगा इसे यमीन लगव का नाम दिया गया है। यमीन कसम को कहते हैं और इसके मायने हैं लगव कसम। मुराद इससे यह है कि बाज लोगों की आदत होती है कि वो तकिया कलाम के तौर पर बात बात पर कसम खाते हैं, लेकिन इनका इरादा कसम खाने का नहीं होता। बाज़ दफा इन्हें एहसास भी नहीं होता कि इस कसम जिस किस्म के मैं अल्फाज अदा कर रहा हूँ ऐसी कसम क्योंकि दिल के इरादे के बगैर खाई जाती है, इसलिए इसे लगव कसम कहा जाता है। मजीद ये कि ऐसी कसम को भी लगव कहा जाता है कि कसम तो इसने अपने इरादे से खाई, लेकिन इसका गुमान ये है कि मैं जिस वाक़े के बारे में खबर दे रहा हूँ वो वाक़या बिल्कुल सही है, हालांकि वो वाक़या सही नहीं होता। तो क्योंकि इसने कसदन झूठ नहीं बोला, अपने गुमान में ये समझता रहा कि ज़ैद आ गया और वो हल्फन उसने आने की खबर दे दी, लेकिन वाक़या ये है कि वो ज़ैद नहीं आया है, इसलिए ऐसी कसम को भी लगव कसम कह दिया जाता है। इसी तरह इसके मुंह से ऐसी कसम निकल गई जिसका वो इरादा नहीं रखता था, कहना ये कुछ और चाहता था, मुंह से कुछ और निकल गया, इसका शुमार भी लगव कसम में होता है। अल्लाह ताला इस शख्स पर भी इस कसम का मुआवजा नहीं फरमाते। लेकिन यमीन लगव का लफ्ज इसमें एक और नाजुक बात की तरफ भी मुतवज्जे करता है, वो ये है कि ये सही है कि अल्लाह ताला इस कसम पर मुआवजा नहीं फरमाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला का इस कसम को लगव करार देना यकीनन इस बात की तरफ इशारा है कि परवरदिगार इस फेल और रवैये को पसंद नहीं फरमाते, क्योंकि कोई सा लगव काम भी अल्लाह को पसंद नहीं। और एक मोमिन की जो सिफात गिनवाई गई है इनमें भी बतौर खास इस बात का जिक्र फरमाया है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मोरिज़ून, कि फला पाने वाले मोमिन वो हैं जो लगव से एराज करते हैं। इसका मतलब यह है कि एक मोमिन को ये बात ज़ेब नहीं देती कि इसकी ज़बान से लग़वियात का सुदूर हो, चाहे इसका ताल्लुक ज़बान की बेइख्तियाती से हो, चाहे इसका ताल्लुक मामलात में लापरवाही से हो। और हर ला यानी बात को लगव कहा जाता है, यानी हर ऐसी बात जिसका ताल्लुक न दुनिया के भले कामों से हो न आखिरत के कामों से हो। ऐसे लगव यानी कामों को करना एक मोमिन को इसलिए ज़ेब नहीं देता क्योंकि इससे इस्लाम का हुस्न धुंधला कर रह जाता है। आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, एक आदमी की इस्लाम की खूबी यह है कि वो हर ला यानी बात को छोड़ दे। लगव किस्म भी क्योंकि ऐसे ही यानी ऐसे कामों में से, इसलिए एक मोमिन को इसके इर्तिकाब से हमेशा बचना चाहिए। कसम की दूसरी किस्म है यमीन गमूस। ये कहलाती है, इसे मुराद वो कसम है जिसे कसम खाने वाला खुद झूठा समझता हो लेकिन फिर भी इस कसम खाता हो, या किसी वाक़े से या माजी के किसी वाक़े के बारे में कसम खाकर कहता हो कि ऐसा नहीं हुआ, हालांकि वो जानता है कि ऐसा हुआ था। ऐसी कसम पर कफारा तो नहीं होता, लेकिन बोलना गुनाह, इस पर गुनाह होता है। गुनाह होने के लिहाज से यकीनन आखिरत में इस पर मुआवजा होगा। तीसरी कसम है इसकी यमीन मुनअक़िदा। ये है वो कसम जिसे आमतौर पर जाना पहचाना जाता है। आदमी किसी से हल्फन वादा करता है, मैं तुम्हें ये कसम देता हूँ, मैं फला चीज दूंगा तुम्हें, और फिर नहीं देता। इस सूरत में कसम टूट जाएगी। ये मतलब वो जानता है कि फला शख्स झूठा दावा पेश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो हल्फन इसकी तारीफ करता है। मुख्तसर ये कि हर वो कसम जिसमें दिल के इरादे से झूठ बोला जा रहा है या कसम खाते हुए तो सच्ची बात कही जाए लेकिन बाद में से पूरा ना किया जाए, ऐसी कसम पर कफारा भी है और अल्लाह ताला इस पर मुआवजा भी फरमाएगा। और कफारे का जिक्र से पहले हो चुका है। ठीक है जी। अब यहाँ पर लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम वइन अज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाहा समीउन अलीम। अब यहाँ पर वाक़े उसकी तरफ इशारा आ रहा है, इला की तरफ, यानी जो लोग अपनी औरतों से ताल्लुक ना रखने की कसम खा बैठते हैं उनके लिए 4 महीने की मोहलत है, और अगर वो रुजू कर लें तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, और अगर तलाक का फैसला कर लें तो अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। कसम की वजाहत के बाद अब एक ऐसे शरई मसले को बयान किया जा रहा है जिसका ज्यादातर ताल्लुक कसम से है। जाहिलियत के जमाने में भी
اسے ایلا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور اسلامی شریعت نے بھی اسی نام کو باقی رکھا ہے۔ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان میں سے کبھی میاں بیوی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا تو شوہر اپنی بیوی کو چھوڑنا بھی نہ چاہتا تو عموماً اس سے ترک تعلق کا اعلان کر دیتا، اپنی تنہائی سے اسے خارج کر دیتا، گھر کے کام کاج اس سے لیے جاتے، لیکن اس کی بیوی کی حیثیت اس طرح ختم کر دی جاتی کہ وہ گھر میں صرف ایک نوکرانی بن کر رہ جاتی۔ ایک خاتون خانہ جو کل تک گھر کی ملکہ تھی اب یکلفت گھر کی نوکرانی بن کر رہ جائے، شوہر اسے قریب نہ آنے دے اور وہ ہر طرح سے اپنی توجہ سے محروم کر دے، تو یہ ایک ایسی سزا ہے جو شاید طلاق سے بھی بڑھ کر ہے۔ عربوں کا عام طور پر یہ طریقہ یہ تھا کہ وہ قسم کھا لیتے تھے کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اور کبھی وہ مدت معین کیے بغیر بیوی کو حقوق زوجیت سے محروم کر دیتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ 4 ماہ سے زیادہ کی مدت مقرر کر دیتے۔ ان تمام صورتوں کو ایلا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور اس میں ہمیشہ قسم کھا کر ترک تعلق کو پختہ کیا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے بھی اس آیت کریمہ میں قسم کھا لینے کے الفاظ استعمال کیے، اس لیے فقہ حنفی اور شافعیہ نے اس آیت کا منشا یہ سمجھا ہے کہ جہاں شوہر بیوی سے میاں بیوی تعلقات قسم کھا لے صرف اسی کو ایلا کا نام دیا جائے گا اور اسی پر ایلا کا اطلاق ہوگا، لیکن اگر وہ قسم کھائے بغیر بیوی سے تعلقات منقطع کر لیتا ہے تو پھر چاہے اس پر کتنی طویل مدت گزر جائے اس پر ایلا کے حکم کا اطلاق نہیں ہوگا۔ مگر فقہ مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ خواہ قسم کھائی گئی ہو یا نہ کھائی گئی ہو، دونوں صورتوں میں ترک تعلق کے لیے یہی 4 مہینے کی عدت ہے۔ امام احمد بھی اسی کی تائید میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قسم سے ترک تعلق کو ایک پختگی مل جاتی ہے، لیکن جہاں تک ترک تعلق سے خاتون خانہ کو اذیت پہنچنے کی بات ہوتی ہے وہ آسان نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ایک خاتون خانہ کو رات کی تنہائی میں آئیں کھینچتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تحقیق سے معلوم کیا آپ رضی اللہ عنہ نے کہ اس کا سبب کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ شادی کی جلدی بعد ہی اس خاتون کا شوہر جہاد پر چلا گیا، کئی مہینے گزر گئے، وہ ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا۔ رات کو آپ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی شہزادی تھی اور ام المومنین بھی ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے پوچھا کہ شریعت میں ہر بات پوچھی بھی جا سکتی ہے، اس لیے آپ مجھے بتائیے کہ ایک نوجوان لڑکی اپنے شوہر سے کتنے عرصے دور رہ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ 4 مہینے، یعنی وہی مدت جو قرآن کریم نے ایلا کے سلسلے میں ٹھہرائی ہے۔ اس لیے کوئی آدمی اگر قسم نہیں کھاتا لیکن اتنی طویل مدت تک اپنی بیوی کو علیحدگی کے عذاب میں مبتلا رکھتا ہے تو فقہی تقاضے سر آنکھوں پر، اور احناف اور شواء کا مسلک بھی بہت مضبوط صحیح، لیکن اس مشکل کا حل نکالنا بھی اسلامی شریعت کی ذمہ داری ہے، اور آج کے ذمہ داروں کو اس صورتحال پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہزاروں لوگ مختلف دنیوی حوالوں سے بیرون ملک جاتے ہیں، مہینوں نہیں سالوں تک لوٹ کر نہیں آتے، اور پیچھے ان کی جوان بیویاں انتظار میں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ دولت کی محبت اپنی جگہ، لیکن نسوانی جذبات کی یہ پامالی اور بعض دفعہ اس کے نتیجے میں نکلنے والے تلخ نتائج، آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حضرت عمر فاروق نے ان تمام باتوں پر غور کرتے حکم جاری فرمایا کہ ہر شادی شدہ فوجی کو 4 مہینے گزرنے سے پہلے گھر آنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ خلافت راشدہ میں ناگزیر حالات کے علاوہ اس اصول پر عمل ہوتا رہا۔ یہاں بھی یہی بات فرمایا جا رہا ہے کہ قسم کھانے والا شوہر اگر 4 مہینے کی مدت گزرنے سے پہلے اپنی قسم توڑ دے اور اپنی بیوی سے تعلقات زن و شوق قائم کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے اور مہربان، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور مہربان ہیں۔ بعض فقہا نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ ایسے شخص کا کفارہ نہیں ہوگا، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے مہربان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کفارہ بھی معاف کر دیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترک تعلق کے دوران خاتون خانہ سے جو زیادتی ہوئی ہے اور اگر اس کے ناگوار رویے سے شوہر یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوا تو شوہر سے جو زیادتی ہوئی دونوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر شوہر چاہے مہینے کے اندر رجوع نہیں کرتا، اپنے ترک تعلق کے فیصلے پر قائم رہتا ہے، تو احناف کے نزدیک اس عورت کو قطعی طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی یہ طلاق بائنہ ہوگی۔ اب اگر شوہر نکاح کیے بغیر اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا، ہاں اس بات کی اجازت باقی رہتی ہے کہ دونوں میاں بیوی دوبارہ مل بیٹھنے کا فیصلہ کر لیں تو وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، حلالہ کی ضرورت نہیں۔
البتہ بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ 4 مہینے کی عدت گزرنے کے بعد معاملہ عدالت میں پیش ہوگا اور حاکم عدالت شوہر کو حکم دے گا کہ وہ اس عورت سے یا تو رجوع کرے یا اسے طلاق دے۔ بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا۔ میاں بیوی آپ جو کچھ کہتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اور جو کچھ ایک دوسرے کے خلاف منصوبے باندھتے رہے وہ ان سے بھی باخبر رہا۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک نے ناروا سلوک کیا تو پھر اللہ کی سماعت میں ہے۔ اگر ظلماً زیادتیاں کی ہیں تو وہ بھی اللہ کے علم سے دور نہیں، اس لیے یکجائی کے بعد بھی دونوں کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنی اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہاں ہمارا سبق ختم ہوا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔